بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 41 ہے اور یہاں پر رکوع مکمل ہو رہا ہے اور ایک واقعہ بھی مکمل ہو رہا ہے. یہ آیت کریمہ جو ابھی پڑھی گئی اس کا تعلق پچھلی آیت کریمہ اور پچھلے واقعے سے ہی ہے. جب زکریا علیہ السلام کو بشارت ملی کہ اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا اور ایک فرزند رشید، ایک وارث ان کو عطا کرنے والا ہے، ایسا وارث جو نبی ہوں گے، حصور ہوں گے، سید ہوں گے، اللہ کی جانب سے نیک ہوں گے. زکریا علیہ السلام نے کہا ربی، اے میرے رب، اے مجھے عطا کرنے والے. رب کے معنی ہوتے ہیں دینے والا جو صرف دیتا ہے، زندگی کی ہر ضرورت، ہر نعمت جو دیتا ہے. تو اللہ نے جب اولاد دینے کا وعدہ کیا ہے تو اسی لقب سے اللہ کو یاد کر رہے ربی، اے میرے پالن ہار، میری زندگی کی دیکھ ریکھ کرنے والے. رب اجعل لی آیہ، اے اللہ اولاد ہو جائے گی مجھے اس عمر میں، جبکہ 99 سال کی میری عمر ہے اور میری گھر والی کی عمر بھی تقریباً اتنی ہی ہے. اب تک ہم اولاد سے محروم رہے اور میری بیوی اولاد دینے کے قابل اب تک نہ تھی، اور جبکہ ہماری ہڈیاں گلنے لگی ہیں، وہ سیدھا ہونے لگی ہیں، اب ہمیں کیا اولاد ہو جائے گی؟ اجعل لی آیہ، کوئی نشانی بتلائیے. اے اللہ کوئی نشانی مقرر کر دیجئے کہ میری بیوی کا حمل ٹھہر گیا ہے، وہ حاملہ ہو گئی ہے، اس معنی کی کوئی نشانی بتلائیے. اجعل لی آیہ. قال آیتک الا تکلم الناس، ٹھیک ہے، آیت اور نشانی یہ ہے کہ تمہیں بیٹا عطا ہو رہا ہے، وہ نشانی اور دلیل یہ ہے کہ تم لوگوں سے بات نہیں کر پاؤ گے. آپ بات کرنے کی استطاعت لوگوں سے نہیں رکھ پاؤ گے. 3 ایام، 3 دنوں تک تم لوگوں سے بات نہیں کر پاؤ گے. استطاعت ہی نہیں رہے گی، لوگوں سے تم بات کرنے کی کوشش کرو گے لیکن تم کر نہیں پاؤ گے. یہ اس کی نشانی کہ تمہیں اللہ نے اولاد دے دیا ہے. تمہارے گھر والوں کے حامل ہونے کی نشانی یہی ہے کہ تم 3 دنوں تک بات نہیں کر پاؤ. 3 دن اور 3 راتیں بھی اس میں شامل ہیں، جیسا کہ سورہ مریم میں اللہ نے کہا اللہ تکلم الناس 3 لیال سویہ، کہ 3 راتوں سمیت تم بات نہیں کر پاؤ. تو یہاں پر تو صرف 3 دن کا ذکر ہے، لیکن 3 دن اور 3 راتوں تک تم بات نہیں کر پاؤ گے. الا رمزا، الا یہ کہ اشارے کر پاؤ گے، صرف اشاروں کے ذریعے تم اپنا مقصود، اپنے معافی ضمیر کو بتا سکتے ہو، ادا کر سکتے ہو. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. لہذا اللہ کی، تمہارے رب کی اس نعمت پر تم اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرو. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور عشی میں اور ابکار میں اللہ کی تسبیح بیان کرو. اللہ کا کثرت سے ذکر کرو اور عشی میں اور ابکار میں اللہ کی تسبیح بیان کرو. عشی کہتے ہیں ظہر کے بعد سے مغرب سے پہلے تلک کا وقت. تو ایسے وقت میں خوب اللہ کی تسبیح بیان کرو. اور ابکار کہتے ہیں فجر سے لے کر اشراق کے وقت تلک کو کہتے ہیں، یعنی سورج کی روشنی پھیلنے لگے ایسے وقت تلک ابکار. تو ایسے 2 اوقات میں خوب اللہ کا ذکر کرو نعمت کے شکرانے کے طور پر. اور یہی 2 اوقات ہیں، یہ ہماری شریعت نے صبح اور شام کے اذکار مقرر کیے ہیں.
صبح کے اذکار فجر شروع ہونے کے ساتھ ہی انسان شروع کر سکتا ہے اور اشراق تک اس کو مکمل کر لینے چاہیے صبح کے اذکار۔ رہے شام کے اذکار، بہت سے لوگ سورج ڈھلنے کے بعد اس کو پڑھتے ہیں، درست نہیں ہے۔ شام کے اذکار کا وقت ہے ظہر کے بعد سے لے کر مغرب سے پہلے تک۔ اس کو عشی کہتے ہیں، لغوی لحاظ سے اس وقت کو عشی کہتے ہیں، کیونکہ مغرب کے بعد تو پھر بلائیں نازل ہو جاتی ہیں، مغرب کے بعد تو شیاطین نکل جاتے ہیں، اسی لیے مغرب سے پہلے پہلے انسان کو پورے اذکار مکمل کر کے تیار رہنا چاہیے، محفوظ ہو جانا چاہیے، اللہ کی امان میں آ جانا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم 3 دن تک بات نہیں کر پاؤ گے، یہ تمہارے وارث ملنے کی دلیل ہے، 3 دن اور 3 رات۔ اور اس نعمت کا جب تم احساس ہو جائے کہ تم بات نہیں کر پا رہے تو خوب اللہ کا ذکر کرو اور عشی اور ابکار میں تسبیح بیان کرو۔ یہ ایک عجیب بات ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم بات نہیں کر پاؤ گے اور یہاں حکم دے رہا ہے کہ تم تسبیح بیان کرو، تم ذکر کرو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ زکریا علیہ السلام بات تو نہیں کر پائیں گے، لوگوں سے مخاطب تو نہیں ہو پائیں گے، لیکن اپنے رب سے مخاطب ضرور ہو پائیں گے۔ اپنے رب کو زبان سے، الفاظ سے یاد کر پاؤ گے۔ جہاں ذکر کی باری آئے گی، تسبیح کی باری آئے گی، زبان چلے گی، لیکن لوگوں سے جب کلام کرنے کی بات آئے گی تو زبان نہیں چلے گی۔ یہ ایک معجزہ تھا اللہ کی طرف سے، اور پھر ان کو بشارت مل گئی، دلیل مل گئی، نشانی مل گئی، وہ لگ گئے اللہ کے ذکر میں۔ لہذا اس طرح سے زکریا علیہ السلام کا واقعہ آیت نمبر 41 سورہ آل عمران میں مکمل ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو صبح شام اللہ کا خوب ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔